دا بلیک ہول کے سلسلے بات سے بات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی انسٹیبلٹی سے بھی گزر رہا ہے، اور وہ جو ایک ضرب المثل بن گیا ہے کہ ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس کی آپ معاشی حوالے سے یہ انڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بالکل راک باٹم کو ٹچ کر رہے ہیں۔ روپے کی قدر جو ہے وہ مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے، اور ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ ایسے میں ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جو قومی ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کر دی جائے تو اس سے شاید ہمیں کوئی گریس پیریڈ یا کوئی سہارا مل جائے۔ اس موضوع کے اوپر جو معاشی ماہرین ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، کچھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ اس کو رد کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار صاحب، اور وہ پرائیویٹائزیشن کے بارے میں اپنا ایک دو ٹوک موقف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو موضوع سے نظر آئے گا کہ پرائیویٹائزیشن شوڈ بی ڈکلیئرڈ اللیگل ان پاکستان۔ تو وہ اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں کیا دلیل رکھتے ہیں، آپ اور ہم اس کو سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کنونسنگ ہے۔ مختصر سا تعارف میں کرواتا جاؤں۔ عبدالستار صاحب صحافت سے وابستہ ہیں، اور ان کو 22 سے 25 سال ہو چکے ہیں اس دشت کی سیاحی میں۔ آپ دا نیوز ڈان کراچی، دا نیوز کراچی اور دا نیشن لندن سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اداروں کے ساتھ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ سینکڑوں رپورٹس، انٹرویوز اور آرٹیکلز لکھے ہیں۔ اپنا جو موقف ہے وہ بڑی آپ یوں کہیے کہ دو ٹوک انداز میں رکھتے ہیں، مکالمے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اور ہم جو ہے اس سیشن سے محظوظ ہوں گے، اور اس کے بعد سوال جواب کی جو نشست ہوگی اس میں آپ اپنی جو بھی ایگریمنٹ ہے ان کی ساتھ یا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ہم دعوت دیتے ہیں عبدالستار صاحب کو۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ایکسٹریملی ان پاپولر ہے، اور سرکاری اداروں کے حوالے سے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگوں کی شکایات ہوں گی، اور یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ زیادہ تر عموماً بات جو ہے وہ ذاتی تجربات پہ کی جاتی ہے کہ جی میں فلاں ہاسپٹل گیا، فلاں ادارے میں گیا تو یہاں یہ معاملہ ہوا، یہ پرابلم ہوا۔ اکنامک آئیڈیاز کا جو ہسٹورک ایولوشن ہے اس کو تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن سے کنیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اینڈ اگر آپ کلاسیکل اکانومسٹ کی بات کریں تو ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو کا خیال تھا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی لیفٹ ایٹ دی مرسی آف مارکیٹ اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ انٹروین ان اکنامک افیئرس، اور جتنے بھی معاشی معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ حکومت کا کسی طرح کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ کافی ٹائم تک چلتا رہا، اور مور اور لیس یہ آپ کا 1944 تک یہ تھاٹ چلا، اس سے پہلے بھی، بلکہ 30s کی دہائی میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 30s کی دہائی میں جب سرمایہ دارانہ نظام میں بحران آیا تو اس وقت کینیزین فلسفی، اکنامک فلسفی ہمارے سامنے آئی، جس میں جان مینارڈ کینز کا یہ خیال تھا کہ اسٹیٹ کو معاشی افیئر سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، یا معاشی امور سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، اور جب بھی معیشت میں بحران آئے تو معیشت کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ریاست پیسہ انجیکٹ کرے، اور وہ بڑے پروجیکٹ بنائے جو آج ہمارے ملک میں بہت سارے میگا پروجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اسی کی مثال ہے، اور بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آرٹیفیشلی آپ جو ہے بڑے ڈیم، بریجز، روڈز، موٹر ویز وغیرہ کا جال بچھاتے ہیں، جس سے آرٹیفیشلی اکنامک ایکٹیویٹی اسٹیمولیٹ ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ کینیزین فلسفی یہاں تک کہتی ہے کہ اف یو ہیو ٹو پے ٹو سم ون فار ڈگنگ اپ سم گراؤنڈ، اور دوبارہ پھر اس کو وہی گڈھا کھودنے کے لیے دوسرا دن، مثلا وہ شام کو گڈھا بھر دے، صبح پھر کھود دے اور پھر بھر دے، تو آپ اس کو دیں، بیکاز جان مینارڈ کینز کا خیال تھا کہ جب آپ لیکویڈیٹی فلو کریں گے، لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، دے ول گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ بائی، اینڈ دس از ہاؤ اکانومی ول رن۔ پھر سرمایہ دارانہ معیشت میں لائک سنس 1945، بٹوین 1945 اور 60،
بڑی گروتھ دیکھنے میں آئی. نیچرلی دیٹ واز اے پوسٹ وار پیریڈ, اور ایک وقت پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو جی ڈی پی تھا وہ گلوبل جی ڈی پی کا مور دین 40% تھا, اور گلوبل جی ڈی پی میں بہت تیزی آئی کیونکہ یورپ میں ریکنسٹرکشن چل رہی تھی, ہر طرف تباہی تھی. تو جہاں بھی ریکنسٹرکشن کا فیز ہوتا ہے وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹی یورپ میں تیز ہوئی, اور 44 میں آپ کا وان فیڈرک ہائیک ایک نیا اکنامک فلاسفر آیا, جس کو بعد میں شکاگو بزنس اسکول کے لوگوں نے, ملٹر فریڈمین اور دوسرے لوگوں نے مور اور لیس اس کی آئیڈیالوجی کو بائی کیا. اور جب 70 کی دہائی میں کرائسس آیا, یہ بحران آیا سرمایہ دارانہ معیشت میں, تو اب وہ یہ ریسیپی لے کر آئے کہ بحران اس وجہ سے آیا بیکاز گورنمنٹس ڈڈ ناٹ لیٹ مارکیٹ فنکشن, حکومتوں نے مارکیٹ کو کام کرنے نہیں دیا. اور وہ اس وجہ سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک کمیونزم کا ہوا تھا, دنیا کے بہت سارے ممالک میں لبریشن کی موومنٹ چل رہی تھی, افریقہ میں لبریشن کی موومنٹ تھی, ایشیا میں بہت ساری جگہ لبریشن کی موومنٹ تھی, اینڈ موسٹ آف دیز لیڈرز آف دا لبریشن موومنٹس دے ور گریٹلی امپریسڈ بائی دا سوویٹ کمیونزم اور سوویٹ سوشلسٹ سسٹم. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے کیم اپ ود دس آئیڈیا آف ویلفیئر اسٹیٹ, جہاں پر برطانیہ میں, فرانس میں, یورپ کے بہت سارے ممالک میں the states started taking responsibility کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں, صحت دیں, پینے کا صاف پانی دیں, اور ریاستی اداروں کی بہت سارے معاشی امور میں مداخلت شروع ہوئی, اور انہوں نے اسپیشلی جو سروسز تھیں ان سروسز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. حالانکہ اسی 40s کے دوران میں ایک دنیا میں معاہدہ ہوا تھا جس کو آپ کہتے ہیں جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی لیفٹ ایٹ دا مرسی آف مارکیٹ, ہر چیز آپ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں اور مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. تو اس کے 2 سیکشن تھے, ایک تھا جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف اور ایک سیکشن تھا سروسز. تو کیونکہ کولڈ وار کے دوران پوری دنیا میں خطرہ تھا کمیونسٹ انقلاب کا, اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے, تو وہاں پر جو سرمایہ دارانہ ممالک اور سرمایہ دارانہ بلاک تھا اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہاں پر اگر آپ نے سروسز بھی پرائیویٹائز کر دی, مثلا اگر آپ نے پانی بھی پرائیویٹائز کر دیا, آپ نے تعلیم بھی پرائیویٹائز کر دی, آپ نے صحت بھی پرائیویٹائز کر دی, آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن یا ریلویز کو بھی پرائیویٹائز کیا, تو یہ لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا کمیونزم کی طرف جانے کا. لہٰذا بہت ساری چیزیں انٹل دا ٹائم آف مارگریٹ تھیچر برطانیہ میں اور اسی طرح یورپ کے کچھ اور ممالک میں بھی بہت ساری چیزیں ریاست کے کنٹرول میں رہیں, اور ریاست کے کنٹرول میں رہنے کی وجہ سے کچھ اداروں کی وہاں ریپوٹیشن بہت اچھی بنی, جیسے برطانیہ کا NHS جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے, وہاں پر لوگوں کی سینس آف آنرشپ ہے, وہ جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ مخالفت ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک براڈر کانٹیکس ہے. تو انہوں نے جب 1990 تک انہوں نے کوشش کی کہ ساری چیزوں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے, کیونکہ اس سے دنیا کے غریب ممالک میں اسپیشلی کمیونسٹ تحریکوں کو تقویت مل سکتی. اسپیشلی 60 اور 70 کی دہائی کو پوری دنیا میں ریڈ ریولوشن کی دہائی کہا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے ممالک اس دوران جو ہے وہ کمیونزم کی طرف متاثر ہوئے. لیکن 1991 کے بعد, اور ٹو بی پریسائز جنوری 1992 کے بعد, دنیا جو ہے وہ بائی پولر سے یونی پولر بن گئی. مثلا امریکہ واحد طاقت کے طور پر ایمرج ہوا, اور اس کے بعد اب ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا تھا نہیں. تو اس کے بعد یہ جو جنرل ایگریمنٹ اور ٹریڈ اینڈ ٹیرف کی جو فلسفی تھی اس پر بڑی تیزی سے عمل ہونا شروع ہوا. پورے آپ کے جو ہنگری, پولینڈ, چیک سلواکیہ, بلغاریہ, رومینیا, سینٹرل اور ایسٹرن یورپ کے سارے ممالک میں پرائیویٹائزیشن آئی. رشیا میں 90 کی دہائی میں بڑے پیمانے پہ پرائیویٹائزیشن آئی, جس کے ساتھ گینگ کلچر اور یہ کرائمز کی بڑی وہ رہی. اسی طرح پاکستان میں بھی آیا. پاکستان میں فرسٹ جو آیا 1982 میں آیا جنرل ضیاء کے دور میں, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام. وہ زیادہ نہیں چلا کیونکہ جنرل ضیاء کو کسی نے یہ شاید مشورہ دیا کہ بھائی یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا, کسی کو کوئی فیور دے دیا. 86 میں محمد خان جنیجو کے دور میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دوبارہ آیا, اور 86 سے آنورڈ. اب اس میں جب ہمیں پرائیویٹائزیشن کی انہوں نے بات بتائی تو 4-5 انہوں نے موٹے پوائنٹس بتائے کہ پرائیویٹائزیشن کیوں ہونی چاہیے. ایک انہوں نے کہا جس سے انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی.
دوسرا یہ ہے کہ ہمارے قرضے کم ہوں گے، تیسرا یہ ہے کہ جب حکومت اگر مختلف سرکاری اداروں میں پیسہ لگا رہی ہے، وہ پیسہ جب حکومت وہاں نہیں لگائے گی تو غربت کم کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے کمپیریٹیولی خوشحالی آئے گی، کمپٹیٹیونیس ہوگی اور کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ یہ ان کے بیسک آرگیومنٹس تھے۔ 80 کی دہائی میں ہمارا قرضہ $10 بلین بھی نہیں تھا۔ 2014 میں ہمارا قرضہ تقریباً $50 بلین کے قریب تھا۔ آج وہ قرضہ ہمارا جو ہے وہ $130 بلین کے قریب ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا جو اسٹیٹ آن انڈسٹریز تھیں یا انٹرپرائزز تھیں وہ 167 کے قریب یہ پرائیویٹائز کر چکے ہیں، اور 1999 یا 1998 قریب آلموسٹ 2000 کے قریب اب بھی لسٹ پر ہیں جن کو یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا قرضہ مستقل بڑھ رہا ہے، آپ کا قرضہ کم نہیں ہو رہا، وہ خالی سرکاری اداروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی جی غربت میں کمی ہوگی کیونکہ سرکار پیسہ لگائے گی۔ اب 30 سال پیچھے چلے جائیے، مثلا اس اسلام آباد میں ہی یہ جو آپ کے سرکاری اسکول ہوتے تھے ان کی بہترین تعلیم ہوتی تھی، آپ کو کسی حد تک صحت کی سہولیات بہتر ملتی تھی۔ لاہور اور کراچی کے بڑے شہروں میں بھی سرکاری تعلیمی ادارے جو ہے وہ فنکشن کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، ہاسپٹل بھی کسی حد تک کام کرتے تھے، پینے کا صاف پانی بھی کسی حد تک مل جاتا تھا جو آپ کے گھروں میں نلکوں میں آتا تھا اور وہ فری ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیا۔ آج جو بیچارہ کسی سرکاری آفس میں چپڑاسی بھی ہے، اگر اس کے 2-3 بچے ہیں تو وہ 2-2.5 ہزار روپے ایک گلی محلے کا جو انگریزی میڈیم اسکول ہے جو 5 مرلے یا 8 مرلے کے مکان میں بنا ہوا ہے، اس میں وہاں پر وہ بھیجتا ہے، 3-4 ہزار روپے وہ اس پہ خرچ کرتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ خرید کے پی رہا ہے، وہ صحت اگر اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑے تو بعض ٹائم 20 سال کی اس کی انکم چلی جاتی ہے اگر وہ کسی خدا نخواستہ کسی سرجری کے چکر میں پھنس جائے۔ تو غربت آپ کی بڑی ہے، اور آج آپ کی غربت خود مفتیٰ اسماعیل صاحب نے جو اقرار کیا کوئی 8 کروڑ کے قریب ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق جی پاکستان کی 60 ملین مثلا 6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے غربت کی سٹینڈرڈ لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ ویری کرتا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسے بھی وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب جنہوں نے کہا کہ جس کی 3000 یا 4000 تنخواہ ہے وہ غریب کی لسٹ میں نہیں ہے، جبکہ آج بجلی کا بل جو ہے وہ 8-8 10-10 ہزار کا آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کرائیٹیرین کیا رکھا ہے۔ وہ کرائیٹیرین $1 اے ڈے ہے، وہ کرائیٹیرین $3 اے ڈے ہے، وہ کرائیٹیرین $5 اے ڈے ہے۔ میرے خیال میں تو شاید $10 بھی جس کی آج کی روز کی انکم ہے، جس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، شاید $10 والا بھی جو ہے وہ غریب ہو۔ تو آپ کی غربت بڑی ہے، آپ کے بالکل اسی طرح آپ کا قرضہ بڑھا ہے۔ آپ نے کہا جب بے نظیر 88 میں آئیں تو ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہم سرکاری ادارے بیچیں گے اور اس سے قرضہ اتاریں گے، تو آپ کا قرضہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے اور بہت گنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جی انڈسٹریز بڑھے گی، جب آپ سرکاری ادارے بیچ دیں گے، یہ ان ایفیشینٹ ہیں، ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو آپ کے یہاں صنعتیں لگیں گی، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اس پر طاہر پرویز صاحب کا اور بہت سارے ریسرچر نے اس پر پورا لکھا ہے کہ آپ کے جو 100 کے قریب ادارے پرائیویٹائز کیے گئے، اس میں 80 ایسے ہیں جس میں تقریباً 30-40 کی کارکردگی مزید خراب ہوئی ہے، اور 30-40 تقریباً بالکل ہی وہ ہو گئے ہیں، ہلکی پھلکی ان میں کوئی چینج نہیں ہوئی ہے۔ 20 خالی ایسے ہیں جن میں کچھ بہتری ہوئی ہے۔ جتنے آپ نے انڈسٹریل یونٹ، بڑی تعداد میں جو انڈسٹریل یونٹ آپ نے پرائیویٹائز کی ہے، وہ سارے کے سارے کسی اور مصرف کے لیے ہو گئے، مشینری بیچ دی۔ جیسے مثال کے طور پہ حیدرآباد میں زیل پاک سیمنٹ اگر پرائیویٹائز ہوئی، وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بن گئی۔ کراچی میں جاویدہ سیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی، وہاں پر اب نیا ناظم آباد ہے اور وہاں پر بھی ہاؤسنگ کالونی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ صنعتیں بیچ کر یا ان کی مشینری اونے پونے داموں بیچ کر ان کی زمینوں کو جو ہے وہ انڈسٹریل وہ کر دیا۔ تو آپ کے ہاں کوئی انڈسٹریل گروتھ بھی نہیں ہوئی ہے۔ جنرل ضیاء کے دور سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں بائی اینڈ لارج ایک طریقے سے ہمارے ہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، صنعتیں اب نہیں لگ رہی۔ آپ نوٹس کریں کہ ہر شہر میں آپ کو کہیں ڈولمن 1 ڈولمن 2 مل جائے گا، کہیں پہ آپ کو سینٹورس مل جائے گا، کہیں آپ کو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر آپ کے ہاں بن رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں انڈسٹریز نہیں لگ رہی۔ وہ اس وجہ سے نہیں لگ رہی کہ جو ادارے آپ کو پرائیویٹائزیشن کی فلسفی دیتے ہیں، مثلا IMF، ورلڈ بینک اور یہ آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جو آپ کو یہ فلسفی دیتے ہیں وہ اپنی پالیسیز کے تھرو آپ پر ایسی
آپ کے ساتھ ایسے مطالبات کرتے ہیں کہ ان مطالبات کو مان کر آپ صنعت کو فروغ دے ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو آتی ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، شرح سود بڑھائیں. وہ آتی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انرجی پہ پرائس بڑھائیں. وہ آتی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ سبسڈیز ختم کریں. جب یہ 4-5 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کہاں جائے گی؟ اور اکانومی کی فلاسفی جس طرح ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ اگر انگلینڈ فرض کریں کوئی بوتل 5 روپے کی بنا رہا ہے اور برابر میں اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ یا کوئی دوسرا ملک کی، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، تو وہ 2 روپے کی بنا رہا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ میک این اکنامک سینس کہ انگلینڈ جو ہے وہ خود بنائی یہ بوتل. انگلینڈ کو جو ہے وہ بوتل امپورٹ کر لینی چاہیے. تو آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن بھی اس طرح نہیں ہوئی، تو جو چاروں مقاصد تھے وہ نہیں ہوئے. اب یہ پرائیویٹائزیشن کیوں اللیگل ہونی چاہیے؟ کہ جی ریاست کہتی ہے نہ ہم آپ کو پانی دے سکتے ہیں، نہ صحت دے سکتے ہیں، نہ رہائش دے سکتے ہیں، نہ تعلیم دے سکتے ہیں. تو پھر ریاست کا مصرف کیا ہے؟ اگر ریاست آپ کو زندگی کی بنیادی چیزیں یہ نہیں دے سکتی تو پھر ریاست کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ ریاست کا صرف مقصد یہی ہے کہ غریب لوگوں کا خون نچوڑ کے جو ہے وہ امیروں کو جو ہے وہ نوازتی رہے اور ان کو پیسہ دیتی رہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب پرائیویٹائزیشن کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے مختلف نیریٹو ڈیولپ کیے جاتے ہیں. مثلا ایک بات یہ کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ نقصان میں چل رہا ہے اس کے آپ کو کبھی اصل اسباب نہیں بتاتے. ایک چیز جو کامن ہے ایک عام آدمی سے لے کے سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز تک، وہ یہ ہے کہ ہر سرکاری ادارے میں جو ہے بہت سارے ملازم ہیں، which may be partially true، اور وہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں. سرکاری اداروں میں مثال کے طور پہ ریلوے میں ہر دور میں بہت سارے لوگ فری بھی سفر کرتے رہے، بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے رہے. اس کے باوجود ریلوے ایک طویل عرصے تک منافع میں چل رہا تھا. 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء نے اس کا فریٹ اٹھا کے دے دیا نیشنل لاجسٹک سیل کو. اب کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس پر کوشچن کرے کہ بھائی پوری دنیا میں ریلویز جو چلتی ہیں وہ فریٹ پہ چلتی ہیں، آپ نے وہ فریٹ اٹھا کے کسی دوسری کمپنی کو اس کو دے دیا. اس سے کیا ہوا؟ آپ کی تیل کی کنزمپشن بڑھی. مثلا ایک ٹرک 10 ٹن کا سامان لے جائے گا، لیکن ریلوے کی 70 بوگیاں اور ایک بوگی اگر آپ 70 بوگیاں جا رہی ہیں اور ایک بوگی میں جو ہے وہ 40-50 ٹن سامان ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ ایک وقت میں کتنا سامان لے کے جائے گا؟ جب آپ وہی سامان ٹرک لے کے جائے گا 30 ٹن 40 ٹن، وہ کتنا تیل کنزمپشن کرے گا؟ آپ کا آج بھی جو 25% امپورٹ ہے، آپ کا 86 کے قریب مثلا $50 بلین کے قریب ابھی ہے، لیکن آپ کا عمران خان کے دور میں کچھ اندازوں کے مطابق جو ہے وہ 60-70 بلین ڈالر سے زیادہ، کچھ تو 86 بلین کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ہمارا امپورٹ بل 86 بلین کے قریب بھی پہنچ گیا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ فریٹ اٹھا کے دے دیا، اور اس کی وجہ سے لازم ہے پوری دنیا میں ریلوے فریٹ پہ چلتی ہے. جب فریٹ آپ دوسروں کو دے دیں گے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح پی آئی اے کے حوالے سے کہا جاتا ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80s تک یہ سارے ادارے منافع میں کیسے چلتے رہے؟ 80s میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب ان کو ہمیں بیچنا ہے. بیچنے کے لیے پہلے آپ نے بہانہ کیا کہ جان بوجھ کو ان کو نقصانات کی طرف آپ دھکیلیں، کیونکہ نقصان کی طرف دھکیلیں گے تو جواز بنے گا کہ جی ان کو بیچنا چاہیے کہ یہ جو ہے سفید ہاتھی ہیں، یہ کھا رہے ہیں. 80s تک کوئی ادارہ نہیں تھا. اگر ایک بات آپ غور کریں کہ جتنے بھی ریاستی ادارے تھے یا یہ سرکاری ادارے تھے، آلموسٹ سب کی ڈسپینسریز ہوتی تھی، چھوٹے موٹے ہاسپٹلز ہوتے تھے، ہاؤسنگ کالونیز ہوتی تھی. یا آپ کے پاس سرپلس پیسہ آتا تھا تو آپ ادارے یہ کرتے تھے نا. آپ کے پاس اگر سرپلس پیسہ نہیں ہوتا آپ یہ کیسے کرتے؟ اب پی آئی اے کا معاملہ یہ رہا کہ پی آئی اے کا جیسے انجینئرنگ کا سیکشن تھا، اس میں بہت بڑے ایون دوسرے ملک کے بھی جو پی آئی اے کے اپنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے بھی طیارے پرزے جو ان میں چھوٹے موٹے ریپیئر ہوتے تھے وہ کرتے تھے، اور پی آئی اے وہاں سے پروفٹ کماتا تھا. وہ آ کر آپ نے وہ بند کر دیا. ایک پی آئی اے میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک صاحب آئے، انہوں نے جو پی آئی اے کے منافع بخش روٹس تھے وہ سارے کہتے ہیں کہ ٹرکش ایئر لائن یا کسی دوسری ایئر لائن کو بیچ دیے، غیر ملکی ایئر لائن کو بیچ دیے، اور پھر خود وہاں جا کے ایم ڈی لگ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ملازم فرض کریں آپ نے 20,000 ملازم رکھے اور آپ نے کہا کہ جہاز ابھی ہمارے پاس 100 ہیں. ان 100 جہازوں کے جب آپ نے روٹس بیچ دیے تو پھر اس میں ان ملازمین کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ روٹس تو حکومتوں نے بیچے.
یا وہ روٹس ان لوگوں نے بیچے جو پی آئی اے میں اور دوسرے سرکاری اداروں میں 40 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. اور میرے خیال سے 10-12 ایگزیکٹو کی آپ تنخواہوں کو اگر ایک جگہ پول کریں گے تو ہو سکتا ہو 400-500 ملازمین کی وہ تنخواہ بنے. تو پی آئی اے کا اس طرح آپ نے جنازہ نکالا. یہ وہی پی آئی اے جس نے ایمریٹس کو اور گلف ایئر لائن کو کھڑا کیا. اگر یہ اتنے انکمپیٹنٹ تھے تو یہ معاملہ یہ صورتحال نہیں ہوتی. اسی طرح اسٹیل مل کا آپ کو یہ بتایا جاتا جی لٹ گئے کیوں, ورکرز زیادہ ہیں, ورکرز اوور اسٹافنگ ہے ہر جگہ. کبھی کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کہ جو بڑے بڑے ایگزیکٹو یہاں سے گئے وہ کتنی تنخواہ لیتے ہیں, کتنی مرات لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اسٹیل مل کا جو انیشیلی پلان تھا وہ 2 ملین ٹن اسٹیل پروڈیوس کرنے کا تھا. 1 ملین ٹن کا یہ پلانٹ لگا اور جنرل ضیاء کو سوویت یونین کہتا رہا کہ بھائی ہم اس کی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں. جنرل ضیاء نے نہیں, کولڈ وار کا سینیریو تھا, انہوں نے نہیں بڑھوائی. اگر اس کی آپ کیپیسٹی بڑھاتے تو اسٹیل مل پاکستان کے ون آف دا بگیسٹ اور کچھ اندازوں کے مطابق سب سے بگیسٹ انڈسٹریل یونٹ تھا. تو اس کی کیپیسٹی بڑھاتے تو یقیناً اس کی کیپیسٹی بڑھتی. تو بنیادی طور پہ سرکاری اداروں کو جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ ورکرز نہیں ہے. ورکرز بھی ہو سکتا ہو ٹریڈ یونین کے لوگ بھی کرپشن میں انوالو رہے ہیں, ان کا بھی بالکل ایک ہاتھ ہوگا, لیکن بڑی حد تک پالیسی میکر, بڑی حد تک کلیش آف انٹرسٹ جن لوگوں کا رہا, مفادات کا ٹکراؤ. اس کی بڑی اچھی سی مثال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, پی آئی اے کے ٹاپ عہدیدار رہے اور وہ پی آئی اے کو تو منافع بخش نہیں بنا سکے. ان کی اپنی ایئر لائن جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. بالکل اسی طرح اسٹیل مل میں ایسے لوگ گئے جو بعد میں خود اسٹیل مل بنا کر یار اسٹیل دوسری پرائیویٹ اسٹیل مل میں سرو کرتے رہے اور وہ منافع پہ جا رہی ہیں. اسٹیل مل کا آپ کا جو ہے وہ جنازہ نکل گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں اگر ایمانداری ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ان سے مقابلہ کر لے. دس از دا ریئل پرابلم. اس لیے وہ سرکاری اداروں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ جاتے ہوئے ڈرے. ریلوے کا اتنا جنازہ نکالتے ہیں. بھائی لاجیکلی مجھے بتائیں کہ پنڈی سے اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں کراچی ایکسپریس میں یا کسی ایکسپریس میں بیٹھ گئے, وہاں پر آپ کو سلیپر کا ٹکٹ, مجھے اب نہیں پتا کیا ہے لیکن 8-10 سال پہلے جب میں نے ٹریول کیا شاید 1200-1400 روپے کا تھا اور ڈیوو کا اس وقت ٹکٹ 4000 کا تھا. تو آپ 26 گھنٹے کا سفر ڈیوو میں اکڑ کے بیٹھ کے کریں گے یا آپ آرام سے کسی ٹرین میں لیٹ کر بیٹھ کے جائیں گے؟ لیکن ٹرین کے ٹائم کا آپ اتنا جنازہ نکال دیں, اس کو اتنا اس میں تاخیر کریں. مثلا فیصل آباد میں کچھ ریلوے کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر فیصل آباد میں کچھ ریلوے کے حکام پیسے لے کر خود ٹرینوں کی ٹائمنگ ڈیلے کرتے تھے کیونکہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ لابی ہے وہ بڑی طاقتور ہے. تو آپ کے ہاں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے اس نے اس کو تباہ کیا ہے. یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے اس میں پرائیویٹ یونیورسٹی کے چانسلر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مالکان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ادویات کے حوالے سے کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے اس میں فارما کے بڑے بڑے مالکان, بڑے بڑے اسپتالوں کے مالکان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی بنتی ہے تو اس میں بڑے بڑے جو آپ کے بلڈرز اور لینڈ گریبرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پالیسیز وہ پھر کیوں بنائیں گے؟ وہ سرکاری اداروں کو کیوں کسی طرح ترقی دیں گے؟ بھائی ایک لاجیکل سوال ہے اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوئی تھی کہ اگر آپ کو 2 روپے کی پرچی میں یا 10 روپے کی پرچی میں پیمز میں آپ کا ایک ڈاکٹر سرجری کرتا ہے تو آپ کیوں شفا یا آغا خان جا کے 10-12 لاکھ روپے دیں گے؟ آپ کے نلکوں میں صاف پانی آئے گا, آپ کیوں نیسلے یا ایکوافینا پئیں گے؟ آپ کو اگر اچھی تعلیم مل رہی ہوگی ان سرکاری تعلیمی اداروں میں تو آپ کیوں سٹی اسکول یا بیکن ہاؤس کو لاکھوں روپیہ دیں گے؟ اصل پرابلم کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس. جب سرکار کوئی عوامی فلاح کے لیے کوئی پیسہ لگاتی ہے تو یہ سارے سیٹ پوچھتے ہیں, یہ کہتے ہیں سر جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس کہاں رہے گی؟ اگر قائد اعظم یونیورسٹی MBA 50,000 میں کرائے گی فرض کریں اور وہی MBA لمس جو ہے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں یا 50 لاکھ میں کرائے گی, اگر قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی سٹینڈرڈ اچھا ہے, وہاں ٹیچرز آتے ہیں, وہاں سرکار توجہ دیتی ہے, تو آپ کے خیال میں کوئی لمس جائے گا؟ اور اچھی خاصی اگر سیٹیں ہوں. بالکل اسی طرح میڈیکل کالجز میں اگر اچھی تعلیم ہو اور آپ MBBS کی کوئی ڈگری کسی سرکاری ادارے سے 20,000 25,000 30,000 سالانہ میں کر سکتے ہیں تو آپ بھائی شفا ہاسپٹل کی یا آغا خان کی جو میڈیکل کالج ہے
جو 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं उनको कहाँ से देंगे आप? अब इस प्राइवेटाइजेशन का क्या नुकसान हुआ है? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ लोग करप्शन की बड़ी बात करते हैं, लेकिन करप्शन को कभी भी लिंक करने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों में ही इंजीनियरिंग के इदारे होते थे, मेंटेनेंस के इदारे होते थे, कंस्ट्रक्शन के इदारे होते थे, वो खुद ही बनाते थे, खुद ही तामीर करते थे, कोई ठेकेदार नहीं था। आपके यहाँ बेईमानी उस वक्त आई जब ठेकेदारी सिलसिला शुरू हुआ कि जी सरकार चाहती है कि एक रोड बनाना है, ठीक है, 5 ठेकेदार आ जाएंगे, एक 2 लाख रुपए रिश्वत ऑफर करेगा, एक 10 लाख रुपए ऑफर करेगा, एक परहैप्स 15 लाख करेगा, हाईएस्ट बिडर को आप दे देंगे। आज सूरत हाल यह है कि लोकल बॉडीज़ के जो आपके महकमे हैं, ये जो बल्दियात के महकमे हैं, इसमें करप्शन का तनासुब कोई 50% पहुंच गया है, और कानूनी तौर पे इसमें 10-10, 15-15% वो कानूनी समझा जाता था। कानूनी नहीं था, वो बिल्कुल ओपन था। कभी आपने सोचा है हर ठेकेदार क्यों मर रहा होता है सरकारी इदारों का ठेका लेने के लिए? तो ये बुनियादी तौर पे मामला है कि आपके समाज में, आपके माशरे में जो ओवर द डेकेड्स करप्शन आया है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक प्राइवेटाइजेशन से है। मिसाल के तौर पे अगर 30 साल पहले एक बंदा 25-30 हज़ार रुपये 5 साल में दे के डॉक्टर बनता था, आज वही लड़का जब किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 1 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर बनेगा तो पहला काम क्या करेगा? पहले तो अपनी वो रिकवरी करेगा। रिकवरी कैसे करेगा? 17 तो आपको टेस्ट लिख के देगा, 6 महीने के बच्चे को भी एंटीबायोटिक लिख के देगा। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका है? आम आदमी का। इसी तरह जो इंजीनियर लाहौर की किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से या पेशावर की किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से 30-25 साल पहले पढ़ता था और वो उसको बहुत कम फीस देनी पड़ती थी, आज जब वो 80-90 लाख फीस देगा, पहला काम क्या करेगा? रिकवरी करेगा। वो रिकवरी कैसे होगी? जैसे कराची में बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, मुशर्रफ साहब ने एक ब्रिज का इफ्तिताह किया, दूसरे तीसरे दिन वो गिर गया वो ब्रिज, और बाद में उसके हवाले से यू कैन गूगल कि क्या असल मामला था, कि किस तरह कंसल्टेशन, किस तरह वहाँ जो फैक्ट्रियाँ थीं, प्राइवेट सेट थे, उन्होंने किस तरह वहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन उसका नुकसान किसको है? एट द एंड ऑफ द डे नुकसान एक आम आदमी को है कि अगर वो उसको ब्रिज सही नहीं मिल रहा और वो ब्रिज खुदा न खास्ता गिर जाता है, उसमें एक आम आदमी मरता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें नुकसान जो है वो आम आदमी का है। अब वो ये कहते हैं जी हुकूमत चला नहीं सकती। हुकूमत की ये बस की बात नहीं है कि हुकूमत सरकारी इदारे चला सके। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं। आप कभी देखें कि किसी वज़ीर आज़म का जब कारवां जा रहा होता है, विद इन नो टाइम उनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं ऐसा रास्ता बनाते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है कि जो 1 घंटे का शायद एयरपोर्ट का सफ़र है, प्राइम मिनिस्टर वो सफ़र शायद 10 मिनट में, 15 मिनट में तय कर लेता है। क्या वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम होते हैं? आप कभी किसी सीएम हाउस का, किसी गवर्नर हाउस का, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस का विज़िट करें और आप वहाँ सफाई का इंतज़ाम देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस मुल्क में हैं। क्या वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस की देखभाल कर रहे हैं, क्या वो प्राइवेट मुलाजिम हैं? यही सरकारी मुलाजिम हैं। जो इदारे आप चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं, जो इदारे आप नहीं चलाना चाहते उनके लिए आप जो है वो कहते हैं कि आप मुख्तलिफ कहानियाँ घड़ लेते हैं कि जी ये हमारा काम नहीं है, रियासत ऐसा कर नहीं सकती, हुकूमत ऐसा कर नहीं सकती। अब ये बात की जाती है कि नहीं जी रियासतें चला नहीं सकती। यूरोप में आपको आज भी बहुत सारी ऐसी हुकूमतें मिल जाएंगी जो माशी उमूर चला रही हैं। चाइना की 75 टॉप कंपनीज़ हैं, उसमें से 1/3 स्टेट ऑन हैं। चाइना में 1949 से लेके 79 तक मोर और लेस हर चीज़ रियासती कंट्रोल में रही, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 से उठकर 60 से ऊपर गई। उनकी तालीम का आप देखें कि चाइना में a few hundred millions परहैप्स जब चाइना में 49 में इनकलाब आया है तो वहाँ पे तालीम की शरह इंतहाई कम थी। 79 तक आप देखें कि तालीम की शरह किस तरह वहाँ पर बढ़ी है। बिल्कुल इसी तरह क्यूबा इज़ अनदर एग्जाम्पल जिस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया उस पर पाबंदी लगी हुई है। इवन देन वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ का इतना अमल दखल नहीं है माशी उमूर में। लेकिन क्यूबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका। दुनिया का पहला मुल्क है दैट प्रिवेंटेड द ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्राम मदर टू बेबी, और दुनिया के उन ममालिक में शुमार उस क्यूबा का होता है जो जहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, बच्चों की शरह अमवात दुनिया में कहीं भी कोई
نیچرل کلیمٹی آ جائے یا نیچرل کیٹاسٹرافی آ جائے، سب سے پہلے کیوبن ڈاکٹرز آتے ہیں اور مور اور لیس سب سے آخر میں آتے ہیں. آج بھی دنیا کے 10,000 بچے وہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وچ از کمپلیٹلی فری. میں مانتا ہوں کہ کیوبا کا ہو سکتا ہے میڈیکل اسٹینڈرڈ لنڈن اور پیرس جیسا نہ ہو، لیکن بھائی آغا خان جیسا تو ہوگا، ہمارے ملک جیسا تو ہوگا نا. یہاں پہ 1-2 کروڑ کی وہی ڈگری مل رہی ہے، وہاں پہ وہ بالکل فری پڑھتے ہیں. تو ریاستیں چاہیں تو وہ چلا سکتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاستیں اگر یہ بیسک بزنسز نہیں کریں تو پھر یہ معیشت نہ چلائیں تو پھر معاملہ کیسے ہوگا. تو اگر یہ چیز انلیگل ہوتی ہے، اگر آپ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنی ہی نہیں ہے، آپ کو یہ ادارے چلانے ہیں، تو گورنمنٹ مجبور ہوگی ان اداروں کو چلانے کے لیے، ورنہ یہ اسی طرح اپنی جو ہے جان چھڑاتے رہیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سرکار کا پیسہ ادھر ادھر خرچ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم معیشت کا بنیادی مسئلہ پرائیویٹائزیشن یہ سرکاری اداروں کی وجہ سے ہے یا دوسری کوئی اور پالیسیز ہے. مثلا nobody discusses independent power producer کہ کس طرح انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سینیٹر کا کہنا تھا کہ سینٹ کی کسی کمیٹی نے the committee was surprised to find out کہ صرف 1 سال میں انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہے انہوں نے 1,000 ارب روپے کا چونا لگایا ہے ریاست کو. کوئی ان پر نہیں بولتا. کیوں؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر میں ہو سکتا ہو پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہوں، ہو سکتا ہو اس میں جو ہے وہ ہمارے طاقتور اداروں کے بھی کچھ دوست یار ہوں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہوں. کوئی نہیں بولتا. بالکل اسی طرح جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان میں سارے پارٹیز کے لوگ ہیں تو وہ اس طرح بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ سارا رونا کہ جی ریاستیں چلا نہیں سکتی، تو یہ آپ کا ایک پرابلم ہے. اسی طرح اوور دا ایئرز آپ نے جو پروجیکٹ لیے وہ پروجیکٹ آپ نے انتہائی مہنگے پروجیکٹ لیے، مہنگے پروجیکٹ آپ نے لون پر بنوائے جس کی اکنامک وائبلٹی کچھ نہیں تھی، نہ کمرشل وائبلٹی تھی. اس کے اب آپ دے رہے ہیں. ابھی آپ زیادہ دور نہ جائیے، اورنج اور میٹرو جو بنائے اس پہ جو سبسڈیز ہے، مثلا اسلام آباد میں آپ اگر 1,000-2,000 بسز، یہاں پہ روڈ ویسے ہی بہتر تھے، 1,000-2,000 بسز آپ ڈال دیتے اسلام آباد میں تو آپ کو اتنا مہنگا پروجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف انتخابات جیتنے کے لیے یا لوگوں کو چکا چوند چاندنی دکھانے کے لیے میگا پروجیکٹس لیتے ہیں، ان میگا پروجیکٹس پر آپ قرضہ لیتے ہیں. آج بھی ہم یہ میٹرو، اورنج اور دوسروں کو بلینز آف روپیز کی سبسڈیز دے رہے ہیں، اور جب یہ سبسڈیز دیتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میری اور آپ کی جیب سے آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نئے ٹیکسز لگاتے ہیں، لوگوں کا مزید خون چوستے ہیں. تو اصل پرابلم آپ کا وہ اکنامک پالیسیز ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کی ہیں. آپ کا بنیادی طور پہ سرکاری ادارے نہیں. سرکاری اداروں کو آج بھی آپ چلانا شروع کریں، صرف وہاں پہ اچھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے اور کلیش آف انٹرسٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے. کلیش آف انٹرسٹ ختم ہوگا تو ان اداروں کی بہتری ہوگی. جب تک کلیش آف انٹرسٹ رہے گا ان اداروں کا معاملہ بالکل اسی طرح رہے گا. مثلا ریلوے کا شاید 90% مسئلہ حل ہو جائے اگر فریٹ آپ اس کو واپس کرتے ہیں. پی آئی اے کا ہو سکتا ہو بہت حد تک معاشی مسئلہ حل ہو جائے اگر اس کو منافع بخش جو روٹس اس سے لیے گئے تھے وہ واپس کر دیے جائیں. تو یہ بنیادی طور پہ چیزیں ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے ہمارے. اور اگر یہ پرائیویٹائزیشن کے فینومینن کو ہم اللیگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا اس کو اللیگل قرار دے دیا جاتا ہے تو ریاست اس بات پہ مجبور ہوگی کہ وہ ان کو چلائے اور ان کو ایفیشینٹ طریقے سے چلائے. ابھی بھی میرے خیال سے کوئی 2,000 کے قریب ادارے ہیں جو یہ پرائیویٹائز کریں گے، اور اس کے لیے لازمی بات ہے ایک ریزسٹنس چاہیے. ٹریڈ یونینز ہوں، ورکرز ہوں، ان سب کو دے ول ہیو ٹو جوائن ہینڈس اور اس کی بھرپور مخالفت کرنی پڑے گی تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ریاست جو ہے بزنس کر بھی سکتی ہے اور اس کو منافع میں چلا بھی سکتی ہے. بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہمارے اقتصادی سچویشن ہے اس وقت بہت خراب ہے. $150 بلین کا ہمارا قرضہ ہے، گردش قرضہ اس کا لوکل الگ ہے. روز بروز ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ایتھوپیا کے برابر آ گئی ہے. اس سے زیادہ اور نیچے کیا جائیں گے؟ اور جب بھی حالات اس سے بہتر بھی تھے تو بھی ہمارے جو ارباب اختیار تھے وہ چیزوں کو بیچنے پہ اور اب تو ان کو بنی بنائی سچویشن مل گئی ہے اور کہ وہ اس کو بیچیں گے. ان کے پاس کیونکہ جس ریاست میں میسیو انڈسٹریلائزیشن کا کوئی پلان نہیں ہے، ہمارا برابر میں انڈیا ہے
وہ آپ سے صرف راستہ مانگ رہا ہے یہاں سے سینٹرل ایشیا جانے کا، اور اس سے تقریباً $15 بلین آپ بنا سکتے ہیں. آپ ان کو نہیں دے رہے. آپ نے ایسا نیریٹو دیا ہے لوگوں کو کہ جس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سماج میں کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو کہ پرائیویٹائزیشن اس عمل کو روکے. اس کا سلسلہ یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے چائنا میں کیا ہے کہ ریاست نے ایک اوور ویو ضرور رکھا ہے. پرائیویٹائزیشن انہوں نے بھی الاؤ کیا، لیکن ریاستی ایک جو نظر ہے وہ اس پہ قائم ہے. یہاں ریاستی نظر رکھنے والے خود اس میں انوالو ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کوئی حل اس سماج کا نظر نہیں آتا. اور اس کی جو تنزلی ہے میں تو اس کو بالکل دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل نظر آ رہی ہے. ہم بیٹھ کے باتیں ضرور کر لیں، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک فرم جو ہے وہ بلیو کرنا ہوگا. ان کو اس بارے میں جدوجہد کرنی ہوگی کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ہم لوگوں کے ٹیکس سے بنی ہے، اس کو سیو کریں. تو آپ جیسے دانشور ایسی جو باتیں کرتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، لوگوں میں اس سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کا مجھے حل کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے جس طرح سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، بالکل اسی طرح ایک پیپلز چارٹر ہونا چاہیے. اور اس پیپل چارٹر میں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جی جب تک وہ عوام کو ایشو اورینٹڈ اپروچ نہیں دیں گے کہ جی لیٹس سے کہ پاکستان میں اگر پینے کا صاف پانی 80% لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 80% آپ کی جو ڈیزیزز کا حصہ ہے وہ ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیزز آسانی سے جن کو ختم کیا جا سکتا ہے. جب تک سیاسی پارٹیاں یہ نہیں کہیں گی کہ جی یہ ٹائم فریم ہے، ہم 1.5 سال میں سب کو پینے کا صاف پانی دیں گے. 67% لوگوں کے پاس پکی چھت نہیں ہے پاکستان میں. جب تک ریاستیں یہ نہیں کہیں گی کہ ہم 67% لوگوں کو 3 سال میں چھت دینے کی کوشش کریں گے. اسی طرح 25 ملین بچے آپ کے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں. جب تک ریاستیں یہ ٹائم ٹیبل نہیں دیں گی کہ جی یہ سیاسی جماعتیں کہ جی ہم 4 سال میں ان بچوں کو سب کو اسکول میں کریں گے، جب تک معاملہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے اگین کلیش آف انٹرسٹ. مثال کے طور پہ کل آپ بھی وزیر اعظم بن جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہوں، اور لوگ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی طرح خود اس کو اپنے طور پہ بنا لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بنا لیں. میں ملک ریاض ہوں، میں آ جاؤں گا، میں کہوں سر جی ایک ہی کر دے پہ ہو، یہ تو آپ کا ریاست کا کام نہیں ہے. کلیش آف انٹرسٹ ہے نا. اگر آپ 5 مرلے کا ایک پلاٹ فری دیتے ہیں اور کوئی بلڈر وہی پلاٹ 40 لاکھ کا دیتا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح اگر آپ تعلیم بالکل فری کر دیں یونیورسٹی لیول پر تو آپ یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کیا کریں گی؟ اگر علاج سستا ہوگا اور اچھا ہوگا یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ ہی کلیش آف انٹرسٹ کا ہے. جب تک آپ کا یہ کلیش آف انٹرسٹ رہے گا اس وقت تک یہ سارے معاملات رہیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرانسپورٹ کی لابی، کار امپورٹ لابی بڑی پاورفل ہے. بھائی آپ اپنے معاشی مسائل کی وجوہات بھی تو دیکھیں. آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ تیل کا ہے. اب آپ کو یہ لاجیکلی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اگر پاکستان میں فرض کریں کہ 80 لاکھ گاڑیاں ہیں یا 80 لاکھ کاریں ہیں، تو عقل دانش مندانہ چیز یہ ہے کہ 80 لاکھ کاروں میں 80 لاکھ بندے بیٹھ کے جائیں، یا آپ 1 لاکھ بسیں کر لیں یا 10,000 ٹرین کر لیں جس میں وہ بندے چلے جائیں. آپ کا اس میں تیل کنزمپشن کتنا بچے گا؟ آپ کا ماحول، جو ماحول کی وجہ سے آپ کی بیماریاں ہو رہی ہیں، وہ ماحولیات کا جنازہ کتنا کم ہوگا؟ آپ کا اس پہ غور نہیں. میرے خیال سے اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کا کلیش آف انٹرسٹ کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، فورن انویسٹمنٹ آئے گی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی، ہمارے سرمایہ دار لگائیں گے. ہمارے سرمایہ داروں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ریاست سے سافٹ لون لیتے ہیں اور سافٹ لون لینے کے بعد دبئی میں ریل اسٹیٹ میں لگا دیتے ہیں. ریاست کو کہتے ہیں ہم مشینری لے کے آئیں گے ٹیکسٹائل کی اور سرجیکل کی اور فلاں ہم مشینیں لگائیں گے. وہ جا کے ریل اسٹیٹ میں دبئی میں پیسہ لگا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح somebody told me, I don't know to what extent that is correct, کہ روشن ڈیجیٹل میں جو اکاؤنٹ کھولا گیا سرکار کی طرف سے، جس وقت دنیا میں 0% ٹیکس یا بہت کم انٹرسٹ ریٹ تھا، وہاں سے جو ذہین لوگ تھے انہوں نے وہاں سے باہر ڈالر سود پر لیے جو 0% تھا. ہم 7 یا 8% سود دے رہے تھے، انٹرسٹ دے رہے تھے، وہ ڈپازٹ کرا دیا اور لے لیا. تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ کلیش آف انٹرسٹ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا. ساری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ پرائیویٹ کیپٹل کو نوازتی ہیں. مثال کے طور پہ
عمران خان کے دور میں یہ 400 بلین روپیز کا جو انہوں نے صحت کارڈ دیا، 400 بلین روپیز میں پورے پاکستان کے ہیلتھ کے سٹرکچر کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے تھے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہاسپٹل میں 3 شفٹیں کریں. اب سرکاری اسپتال میں کیا مسئلہ ہے، لوگوں کیوں شکایت ہوتی ہے؟ ایک ڈاکٹر 20 پیشنٹس کو، 40 پیشنٹ کھڑے ہوئے، ایک کو وہ چیک کرا ہے، 40 پیچھے ہیں. تو آپ ڈاکٹرز کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے؟ آپ نرسز کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے؟ پیرامیڈیکل اسٹاف مزید کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے؟ اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے یہ پرائم منسٹر انڈاؤمنٹ فنڈ آیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ غریب لڑکا ہے تو وہ جا کے غریب اسٹوڈنٹ جا کے لمس میں پڑھ لے، 40 لاکھ سرکار دے گی. تو بھائی آپ یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، وہاں لوگوں کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی، وہاں پر آپ نے ساری ڈگریاں اب پیسوں پہ آپ دے رہے ہیں، آپ بھاری بھرکم فیس لے رہے ہیں، گو کہ اب بھی پرائیویٹ اداروں سے کم ہیں، لیکن وہاں پہ فیسوں کے لالے پڑے ہوئے، ریسرچ کے لالے پڑے ہوئے. یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کو آپ دے رہے ہیں کہ ہاں جی غریب اسٹوڈنٹ وہاں جا کے پڑھ لے، ہم اس کو جو ہے وہ پیسہ دے دیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے جو ہمارے ادارے ہیں انہی اداروں کو بہتر کیا جائے. آج بھی کیپیسٹی ہے ریلوے کی. کسی میں بندے سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا ریلوے کی اپنی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو بوگیاں بھی بناتا تھا، بہت سارے ٹولز بناتے تھے. اچھا ان سرمایہ داروں نے پوری تاریخ میں بتا دیں کون سا بڑا انڈسٹریل پروجیکٹ پاکستان میں لگا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل پروجیکٹ اگر کسی حد تک کہہ سکتے ہیں تو وہ پاکستان اسٹیل مل تھا، وہ ریاست نے لگایا. آپ کا یہ جو ٹیکسلا میں لگائے چائنا کے تعاون سے، یہ ریاست نے لگایا. ایوب خان کے دور میں کچھ لوگوں کا تو کلیم یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں امریکی حکومت نے چیزیں بنا کے جو ہے وہ مائکروسافٹ اور دوسرے لوگوں کو دیں، اسی طرح ایوب خان کے دور میں یہی ہوا. آپ کے ہاں جتنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی جو قرضوں کے تھرو ہوئی، اور وہ قرضہ کس کا تھا؟ سرکار کا. سرکار کے پاس پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کا. وہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کے تھرو ساری ہوئی. تو وہ اگر آپ قرضہ دے کر انڈسٹریز کو لگوا سکتے ہیں تو بھائی اسی پیسے کو استعمال کر کے آپ خود بھی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. بٹ اگین دا پرابلم از دا کلیش آف انٹرسٹ. جب تک یہ کلیش آف انٹرسٹ رہے گا اس وقت تک یہ معاملہ چلے گا، بہتری کی امید کم ہے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ریاست جو ہے اس وقت، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے. پوری سوسائٹی جو ہے وہ کرپشن کی تہ تک پہنچی ہوئی ہے. اب اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو ریاستی یہ سسٹم ہے، اس ریاستی سسٹم کے اندر ریفارمز کر کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور کوئی پیپلز چارٹر جو ہے وہ ایوالو کر سکتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ہم آئیڈیلائز تو کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہیں، کیونکہ رولنگ ایلیٹ اور بیوروکریسی اور ملٹری کی جو ٹاپ براس ہے اس کی جو ایک کولوژن ہے سوسائٹی کے اندر، ایک کولیبریشن جو ہے، چاہے اس کو آپ کہیں کہ کسی اسٹیج پہ کسی ایک طرف ہو جاتی ہے، کسی اسٹیج پہ کسی دوسری طرف ہو جاتی ہے، ان سب کا کنسنسس ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی تھی، تمام اس وقت جتنی بھی برجوا پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کا یہ کنسنسس ہے کہ ملک کی تباہی کی بنیاد جو ہے وہ نیشنلائزیشن، بھٹو کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے ہوئی تھی. میں اس کنسیپٹ کو تسلیم نہیں کرتا. بھٹو کی نیشنلائزیشن جو ہے وہ صحیح تھی،
اگر بیوروکریٹک انداز جو ہے وہ اختیار نہ کیا جاتا اور کلیکٹیو جو وزڈم تھا، لیڈرشپ تھی، ٹریڈ یونینز کو جو اختیار دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ شیئر کرتی، تو اس سے حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے تھے. بھٹو کی نیشنلائزیشن کی فیلئر جو ہے وہ بیوروکریٹک انداز جو ہے وہ ڈی نیشنلائزیشن میں تھا، جس سے کرپشن بڑھی اور پورا کا پورا ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ کویسچنیبل ہو گیا. اور اس کی وجہ سے تمام ایون پیپلز پارٹی جو بنیادی تھی اور جس نے نعرہ دیا تھا نیشنلائزیشن کا اور ٹریڈ یونین کو پارٹیسپیشن کی سینس دینے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں ہوا. تو جب تک ریاست میں اور ریاستی اداروں میں اور پلس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا، یہ جو ہمارا نیریٹو ہے کہ پرائیویٹائزیشن کو اللیگل ہونا چاہیے، یہ نیریٹو جو ہے وہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی جو ایسنس ہے، اس کا بہت کم مارجنلائز ابھی ایک پریشر گروپ تو ہے، لیکن وہ پریشر گروپ اس حد تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ کوئی ایفیکٹو رول ادا کر سکے پرائیویٹائزیشن کو روکنے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک اس طرح کی اویئرنیس اور اس طرح کا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، جس سے جیسے 70s کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 70s اور 60s کے اندر بائیں بازو کا ایک کلاؤڈ تھا، پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ بایاں بازو جو ہے وہ اسٹرانگ پولیٹیکل فوٹنگ پہ تھا، کیونکہ ایسٹ پاکستان کی جو جینوئن پولیٹیکل فورسز تھی وہ تمام کی تمام، اور ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان میں لیفٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ سے نیشنلائزیشن کی موومنٹ بنی پاکستان کے اندر، اور اس موومنٹ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ بھی ملا اور پیپلز پارٹی کو نیشنلائزیشن کی طرف جانا پڑا اس پریشر کی وجہ سے. وہ پولیٹیکل پریشر تھا. لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی اویئرنیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پیدا ہونی چاہیے، وہ اویئرنیس آپ کیسے پیدا کریں؟ مجھے جان ایلیا کا ایک شعر ہے نا کہ ایک ہی مسئلہ ہے یہ، حادثہ ہے یہ، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا کارپوریٹ میڈیا ہے وہ بحث کے یہ نکات ہی نہیں آتے نا کہ بھئی یہ نکات ہیں، کوئی آلٹرنیٹ ویو نہیں آ رہا. اب اس کی بہت ساری وجہ ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنا انالیسس ڈیولپ کرتا ہے وہ ان پٹ کی بنیاد پہ کرتا ہے. وہ ان پٹ مین اسٹریم میڈیا سے، مین اسٹریم جو سلیبریٹیز ہیں، مین اسٹریم جو ایکٹرز ہیں، جو بھی ان سے آتا ہے، وہ سارے اس بات پہ قائل ہیں. اب میڈیا، ہم خود بھی میڈیا سے، آپ بھی میڈیا سے ہیں، ہم دندناتے ہوئے کسی بھی ہاسپٹل میں کیمرہ لے کر گھس سکتے ہیں. ہماری اور آپ کی ہمت ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گھس جائیں. آغا خان کے جو بیریئر ہیں اس بیریئر سے ایک قدم ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کیمرہ لے کر. تو لازم بات ہے ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی غفلت ہو گئی اور پھر پورا ہم بیشنگ کریں سارے سرکاری اداروں کی، لیکن ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا، اسی طرح پرائیویٹ یونیورسٹیز کا، اسی طرح سارے پرائیویٹ اداروں کا. بھئی سرکاری کسی ادارے میں اگر کسی ملازم کے ساتھ زیادتی ہو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو. پرائیویٹ اداروں میں آپ کہاں کریں گے؟ آپ کے ہاں یونینائزیشن 5% ہے. انڈر دا لا
آپ کو ہر ادارے کو میں کام کرنے والے ورکرز جو ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یونین بنائیں، لیکن آپ کے ہاں لیس دین 5% اور 5% کے قریب یونینائزیشن ہے. جو یونین بناتا ہے پوری کی پوری کابینہ سمیت اس کو وہ فیکٹریوں سے نکال دیتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اصل مسئلہ نیریٹو کا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ڈیبیٹ میں آتی نہیں. جس طرح ہمارے ہاں جب ڈیم کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کوئی آلٹرنیٹ ویو نہیں آتا، تو اس میں بھی جب پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے وہ آلٹرنیٹ ویو کو کہیں پروجیکٹ ہونے ہی نہیں دیتے، کہیں ڈسکشن میں وہ آتا ہی نہیں. سارا کا سارا الزام جو ہے وہ دوسرے پہ، مخالف پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ ویو کیا نہیں جاتا. تو میرے خیال سے ضرورت اس امر کی ہے کہ بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی ڈیبیٹنگ فورم ہے، ایک سوال اٹھانے والا فورم ہے، تو ہمیں یہاں بھی سوال اٹھانا چاہیے. بقیہ جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں وہاں پر سوال اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک متبادل یا ویو پتہ تو چلے تاکہ وہ پھر اسٹرگل کرنے کی کوشش کریں. آپ سے میرے 2 سوال ہوں گے. پہلا، آپ کے سب آرگومنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا نیشنلائزیشن کے بارے میں، بھٹو کے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کو آج آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کیا آج ایسے ادارے کا ایگزامپل دے سکتے ہیں جو آپ سمجھیں کہ ایک ایگزامپل ہو جو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو، جس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں، جس کو ہم لے کے آپ کے اس آرگومنٹ کو بندوں کو کنونس کر سکیں. کچھ آج ایگزامپل جن کو آپ ایلیبریٹ کر سکیں. تھینک یو. بھٹو کی نیشنلائزیشن کے حوالے سے تو جو ناصر زیدی صاحب نے کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے. یہ پرسیپشن غلط ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں، اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے عوامل کو نظر انداز کرتے ہیں. جیسے ایوب کے دور میں آن ایوریج سم ویئر لائک 5% سے زیادہ آپ کی ایوریج گروتھ ریٹ رہی. بھٹو صاحب کے دور میں 3.5%، ضیاء کے دور میں 4% سے کچھ زیادہ رہی ایوریج گروتھ ریٹ. لیکن ایوب خان کے جو عالمی حالات تھے ایوب خان کے دور کے، وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم سیٹو کے بھی ممبر ہیں، سینٹو کے بھی ممبر ہیں. جب بھی اس ملک میں کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے باہر سے ڈالروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. ایوب اور ضیاء، ایوب کے دور میں بھی ہمیں پیسے ملے، ضیاء کے دور میں بھی ہمیں پیسے ملے، پرویز مشرف کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ $30 بلین سے زیادہ، کچھ ایسٹیمیٹ تو سجیسٹ کرتے $60 بلین کے قریب آیا ہے. تو وہ جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی حالات کیا تھے. بھٹو کے دور میں میرے خیال سے جو عوامل پیش نظر رکھنا چاہیے، لازمی بات ہے کہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا، ایک آپ کا حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا تھا، اس کا ایک اچھا خاصا اکنامک برڈن ہے. آپ کے 90,000 کے قریب فوجی جو تھے وہاں تھے. آپ کی جنگ کے حوالے سے جو آپ کے فائنینشیل اسٹرینز آئے ہوں گے اس پر نیچرلی اس طرح کی کوئی سٹڈیز نہیں ہوئی کہ ہمیں پتہ چلے. تو بائی اینڈ لارج بھٹو کی نیشنلائزیشن صحیح تھی. اینڈ آئی اگری، بہت سارے اکنامک ایکسپرٹ ایگری کرتے ہیں کہ مینجمنٹ کا ایشو تھا. لیکن یہ بھی غلط پرسیپشن ہے کہ بھٹو کے دور میں صنعتیں نہیں لگیں. یہ 2 بڑے انڈسٹریل یونٹ، مشین ٹول فیکٹری اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھٹو کے دور میں ہوئی ہیں. بینکنگ سیکٹر نے بھی ڈیولپ کیا، انشورنس کے سیکٹر نے بھی ڈیولپ کیا، لیکن بائی اینڈ لارج مینجمنٹ کا ایشو تھا. جیسے اب مینجمنٹ اگر آپ چلانا چاہیں تو بالکل چلا سکتے ہیں. آپ سرکاری ادارہ آپ کہتے ہیں کس سے مطمئن ہیں؟ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے مطمئن ہوں. جا کے دیکھیں صفائی اتنی ہے. بھئی پرائم منسٹر ہاؤس کی اگر اچھی صفائی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ سرکاری ملازم ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ پولی کلینک یا کوئی لاہور کا گنگا رام ہاسپٹل کی کیوں اچھی صفائی نہیں ہو سکتی؟ یہ سارا پرائیورٹی کا مسئلہ ہے نا. اس کو آپ پرائیورٹی دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے. پاکستانی سوسائٹی میں ایک اور عجیب معاملہ ہوا ہے. اوور دا ایئرز ہماری جو اشرافیہ ہے نا وہ عام آدمی سے بالکل کٹ گئی ہے. دیکھیں اگر آپ 40-50 سال پہلے پیچھے جائیں تو یہ جو امیر علاقے تھے، ان امیر علاقوں میں اتنی زیادہ سبزیوں کی دکان نہیں ہوتی تھی، بازار نہیں ہوتے تھے، مارکیٹ نہیں ہوتی تھی. تو وہ امیر آدمی گاہے بگاہے کسی غریب علاقے سے تھوڑی بہت سبزی لے کے چلا جاتا تھا، تو اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق ہوتا تھا. اسی طرح 30-40 سال پہلے جو سیٹ ہوتا تھا، سرمایہ دار ہوتا تھا، وہ اپنی فیکٹری کا وزٹ کرتا تھا. ٹریڈ یونین مضبوط تھیں تو ٹریڈ یونین سے بھی بات کرتا تھا، ان کے رہنماؤں سے بات کرتا تھا، مشینوں کو انسپیکٹ کرتا تھا، پروڈکشن کو دیکھتا تھا. اب کیا ہوا؟ میکنائزیشن آنے سے اور اس کے آپ کی ٹیکنالوجی کے آنے سے وہ CCTV کیمرے کے تھرو یا تو دیکھ رہا ہے یا وہ اس نے اپنے موبائل پہ اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے سارا مانیٹر کر رہا ہے. اس کو فیکٹری جانے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل اسی طرح ان امیر علاقوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ایلیٹ اچھے اسکول، اچھے کالجز نہیں تھے، تو یہ کسی کانوینٹ اسکول میں، کسی مشنری اسکول میں ان کے بچے جاتے تھے، وہاں پہ تھوڑا بہت انٹریکشن ہوتا تھا.
ان کے بچوں کا کچھ حصہ کراچی یونیورسٹی، لاہور پنجاب یونیورسٹی کا کوئی انگلش ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بزنس اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں بھی گاہے بگاہے آ جاتے تھے، تو ان کا ایک عام آدمی سے انٹریکشن ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں جتنے ایلیٹ ادارے ہیں، جتنے ایلیٹ سوسائٹیز ہیں، ان میں ان کے شاپنگ مالز بھی ہیں، ان کے اپنے سبزیوں کی دکانیں بھی اندر ہی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بہترین اسکول بھی اندر بنائے ہوئے ہیں، بہترین یونیورسٹیز بھی انہوں نے بنائی ہیں. تو وہ بالکل کٹ کے رہ گئے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اب بعض وہ گیٹڈ کمیونٹی کے راستے ایسے بنا رہے ہیں، جیسے کراچی میں ایک گیٹڈ کمیونٹی کے لیے ایسا راستہ بن رہا ہے کہ وہ بس شہر سے جائیں گے وہ ڈائریکٹ اپنے علاقوں میں. تو اوور دا ایئرس کیا ہوا کہ آپ کی اشرافیہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، اس کو عام آدمی کے مسائل کا ہے نہیں، کیونکہ کوئی انٹریکشن نہیں رہا نا. اب پہلے یہ تعلیمی اداروں میں انٹریکشن ہو جاتا تھا، کچھ بازاروں میں ہو جاتا تھا، کچھ فیکٹریز میں ہو جاتا تھا، اب وہ سارا انٹریکشن ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اوور دا ایئرز، اب کیونکہ کسی سرکاری اسکول میں اشرافیہ کے بچے نہیں جاتے. مثلا بھائی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 20 سال پنجاب پہ حکومت کی ہے، مور اور لیس 17-18 سال تو کم از کم کی ہے. کیا وہاں پہ کوئی ایک سرکاری ادارہ ایسا ہے جس میں سلمان شہباز یا اب جو حمزہ شہباز یا ان کی جو خاندانوں کے بچے ہیں پڑھ رہے ہوں؟ کیا کوئی ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں پر یہ علاج؟ اور یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ عجیب معاملہ ہے کہ محمد سرور صاحب کے دور میں یہ قانون پاس ہوا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم لازمی کی، ترجمہ، اچھی بات ہے جی. تو بھئی سوال یہ پیدا ہے، سرور صاحب آپ بھی اپنے بچے پڑھائیں نا، یہ اچھا کام ہے، آپ بھی مستفیض ہوں. عمران خان صاحب کے بھی بچے پڑھیں آ کے قرآن کا ترجمہ پنجاب یونیورسٹی میں اور یہ دیال سنگھ کالج میں، وہ بھی آ کر پڑھیں. بالکل اسی طرح جو ہے وہ شریف خاندان کے بچے بھی پڑھیں، زرداری صاحب کے خاندان کے بھی بچے پڑھیں. تو ان لوگوں کا رابطہ ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے. مثلا ایک کسی تصویر پہ، بلاول کی تصویر پہ کامنٹ کیا کہ وہ جس اسکول میں بیٹھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ، اس کی بالکل پیتھیٹک کنڈیشن ہے، اتنی قابل رحم کنڈیشن ہے کہ بچوں کے جو لباس ہے، اس کی عمارت ہے، ریئلائزیشن ہی نہیں ہے ان کو. 4000 سے زیادہ اسکول سندھ میں ایک دور طویل عرصے تک جو ہے وہ بند پڑے رہے. اب کچھ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ 4000 اسکول جو ہے نان فنکشنل. کیونکہ اب ان کو کیوں سرکاری اداروں کی فکر نہیں ہے؟ نہ ہماری اشرافیہ کے بچے سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں، نہ ان کی بیگمات سرکاری اسپتالوں میں علاج کرا رہی ہیں، نہ ان کی کوئی سوشل انٹریکشن ہے کہ وہ کمیونٹی سینٹر میں ہماری اور تمہاری طرح کوئی شادی کی تقریب اٹینڈ کریں. تو وہ عام آدمی سے بالکل کٹے ہوئے ہیں. تو آف کورس اس وقت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ادارے بنائے جا سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس امپریسو کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کسی حد تک نادرا کی مثال ہے، جس کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے نادرا کی، کیونکہ اس میں فنڈنگ اچھی تھی، اس میں سارے وہ تھے. تو اوور دا ایئرز انہوں نے سرکاری اداروں سے فنڈنگ ختم کی. تو مثال کے طور پہ ایک جنریٹر ختم ہو گیا اور خراب ہو گیا، 500 روپے میں وہ صحیح ہو سکتا ہے، آپ نے اس کی فنڈنگ روک دی تو وہ 2 کروڑ کا جنریٹر خراب ہو گیا. اس طرح کر کے انہوں نے سرکاری اداروں کو جو ہے وہ تباہی کی نہج پہ پہنچایا. آپ نے بات کی ہے بھٹو کی نیشنلائزیشن پہ، لیکن اس میں ایک اور نیریٹو آتا ہے کہ بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی وہ بیسیکلی اسٹیٹ انٹرسٹ کی بجائے انہوں نے اپنے پرسنل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے کی تھی. کیونکہ جو ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے پرائیویٹائزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کا، کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کانفلکٹ ہے اپنی نیشنل جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ. تو اس ٹائم پہ یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ جو بھٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کرنے کا ایک پیچھے موٹیو تھا، اس کا بیسک موٹیو یہ بھی تھا کہ جو پرائیویٹ انڈسٹری کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے جو پرسنل انٹرسٹ تھے وہ میچ نہیں ہو رہے تھے، جس کے اگینسٹ بھٹو صاحب نے یہ کیا. یہ ایک نیریٹو ہے. مجھے اس کے اوپر وہ کہہ لیں کہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا. سیکنڈلی آپ نے بات کی ہے کہ جو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس طرح ختم ہوگا. آپ نے کہا کہ جس طرح ہم ادارے بنا سکتے ہیں جو آڈیٹنگ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ایک چارٹرڈ پرسنلز ہیں جو ان چیزوں کی پرفارمنس کو میجرمنٹ کریں گے، لیکن پھر وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی اسی سوسائٹی سے آئیں گے. کیا ان کی کرپشن کو کون روکے گا؟ تھینک یو. ایمانداری سے آپ ڈیبیٹ ہونے دیں، تعلیمی اداروں میں پڑھانے دیں. تعلیمی اداروں میں آپ سرمایہ دارانہ نظام پڑھاتے ہیں نا، تعلیمی اداروں میں آپ یہ بھی بتائیں کہ جی یہ آپ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا تو یہ پلاٹ آپ کو 40 لاکھ کا ملے گا، یہی پلاٹ اگر سرکاری ادارے میں رہا تو یہ آپ کو فری میں ملے گا اور آپ بنائیں گے. یہ پانی
اگر پرائیویٹ سیکٹر میں رہا تو آپ کو خرید کے پینا پڑے گا، جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ پانی اگر سرکار کے پاس رہے گا تو آپ کو فری میں ملے گا. یہ تعلیم اگر پرائیویٹ ادارے کے پاس رہے گی تو آپ کے والد کو جو ہے ہو سکتا ہے اپنی موٹر سائیکل بیچنی پڑے، اپنا گھر بیچنا پڑے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے، لیکن یہ اگر ہوگا تو سرکار کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ولیم بلوم، اس کو ولیم بلم بھی کہتے ہیں. ولیم بلم جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیشل تھا، اس نے ایک کتاب لکھی بڑی مشہور، راگ اسٹیٹ کے نام سے. اس نے لکھا ہے کہ سوویت یونین نے کوئی 3 یا 4 دفعہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی کہ پینے کا صاف پانی، تعلیم، صحت، رہائش، روزگار اور علاج یہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہونا چاہیے. ایک دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، اور ایک دفعہ امریکہ نے 4 دفعہ کی، اور ایک دفعہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی کوسٹا ریکا کوئی اور چھوٹا سا ملک تھا. اوور ویلمنگ میجورٹی. اب دیکھیں سوویت یونین نے ایک آلٹرنیٹ ویو پیش کیا نا، میجورٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ویو پیش ہی نہیں کیا جاتا. دوسرا جو نقطہ نظر ہے، وی ڈونٹ لائک سارٹ آف ہیپ یولوجیز آن بھٹوز. بھٹو کی اگر آپ ٹپیکل کوئی انداز میں، آئیڈیولوجیکل انداز میں دیکھیں تو بھٹو could best be described as a feudal socialist. اور feudal socialist وہ ہوتا ہے جو صنعت کاروں سے تھوڑی سی مخاصمت رکھتا ہے اور ان کو ختم. لیکن بھٹو نے خود if I am assassinated میں اشاروں میں یہ لکھا ہے کہ مجھ سے سرخے بھی ناراض ہیں، وہ کمیونسٹ بھی ناراض ہیں کیونکہ میں نے ان کے انقلاب کو روکا. میرا خیال ہے کہ نیشنلائزیشن خالی بھٹو کا کمال نہیں تھا، اس دور کا جو ماحول تھا نا، اگر آپ عالمی تاریخ پڑھیں پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں، 60 اور 70 کی دہائیاں جو تھیں وہ پوری دنیا میں انقلاب کی دہائیاں تھیں. ہر طرف ایک جوش و ولولہ تھا. آپ ویتنام میں دیکھیں، آپ برٹن رسل کا وہ دیکھیں، آپ یا پال سارتھ کا سارا وہ معاملہ دیکھیں، آپ فرانس میں دیکھیں، امریکہ میں اسٹوڈنٹ کس طرح غصے میں تھے، افریقہ میں پوری تحریکیں چل رہی تھیں، ایشیا میں آپ کا یہاں پر انڈو چائنا پورا آگ میں ابل رہا تھا، وہاں پر ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، ہر جگہ. تو وہ پوری دنیا کا ایک ماحول تھا. جس طرح یہ 9/11 کے بعد ایک دنیا کا ماحول چینج ہوا ہے نا، تو ایک دنیا کا ماحول تھا. تو میرے خیال سے بھٹو کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ان کا پریشر تھا، اور ان کے پریشر کی وجہ سے جو ہے اسے کچھ پرو پیپل ریفارمز کرنی پڑیں. اینڈ میں تو آ کر وہی اس کا معاملہ ہوا نا کہ انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی نے سارے فیوڈلز کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کے بعد شاید بھٹو صاحب کا خیال تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو کچھ ہوگا تو ہمالیہ پھٹ جائے گا یا ہل جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ پارٹی انقلابی اس طرح نہیں تھی. اس میں لوگ تھے انقلابی جنہوں نے جانیں بھی دیں، قربانیاں بھی دیں، محنت بھی کی. لیکن میرے خیال سے اس میں 2 فیکٹرز تھے. ایک تو بین الاقوامی حالات تھے اس کی وجہ سے، اور دوسرا معاملہ جو ہے آپ کے ملک کا تھا. آپ کے ملک میں جس طرح اس کا دور ہے، ہمیں تو یقین نہیں آتا جب ہمارے دوست یار بتاتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ آزادی سے ہم بول سکتے تھے. اس دور میں خواتین کے حوالے سے کمپیریٹیولی زیادہ آزادیاں تھیں. آج کے دور میں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنی آج آپ کو میرے خیال سے جتنی ریجیڈیٹی تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہے اس دور میں نہیں تھی. تو میرے خیال سے اوور آل انوائرمنٹ کا وہ معاملہ تھا. لیکن بائی اینڈ لارج زیدی صاحب کا بالکل نقطہ نظر صحیح ہے کہ اس میں مینجمنٹ کے ایشوز تھے، ورنہ جو ہے وہ نیشنلائزیشن اٹ سیلف بری نہیں تھی. یہ نواز شریف صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ جو بھٹو کی نیشنلائزیشن نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ان ریالٹی دیٹ واز ناٹ دا کیس. پھر اس میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 71 کی جنگ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی آپ کے معاملات تھے. پھر بھٹو صاحب کے دور میں آئل کا کرائسس بھی آیا، اس سے گلوبل اکانومی آپ دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال وینیزویلا کی لے لیں، تباہ ہو گیا ہے. امریکہ نے جان بوجھ کر سعودی عرب کو کہہ کر آئل کی مثلا پروڈکشن بڑھوائی، اور اس کا پرائمری ٹارگیٹ جو تھا وہ رشیا، ابھی یہ حالیہ برسوں کی میں بات بتا رہا ہوں، دور کی نہیں بتا رہا، رشیا اور وینیزویلا. تو جنازہ نکل گیا. بعض ٹائم انٹرنیشنل حالات ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کو ایسا افیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سنبھل نہیں پاتے. جعفر ہے سر، آپ نے چائنیز اکنامک ماڈل کی بات کی، تو کیپنگ ان مائنڈ دا پولیٹیکل کلچر وی ہیو ان پاکستان، تو چائنیز اکنامک ماڈل کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ یار یہ تو نیچرلی آپ کے ہمارے خیالات بدلیں گے. دیکھیں جب جان جیکسس روسو نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لوگ ہنستے تھے اس پر. آج وہ میرے خیال سے دنیا کے 155 ممالک کے شاید کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ ہو کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اقوام متحدہ کا پریمبل ہو.
تو بعض ٹائم جس طرح ہینری کیسنجر کہتا تھا کہ نیشنلائزیشن کا خیال، یہ خیال کہ ہمارے ملک کے جو ریسورسز ہیں یہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے کسی ملٹی نیشنل کمپنی یا بڑے سرمایہ دار، وہ کہتا ہے یہ وائرس ہے. بعض ٹائم اچھا خیال بھی وائرس ہوتا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ اس کا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے جب تک آپ اس کا ابلاغ نہیں کریں گے، بس ہم 30 بندے آ کر روز بیٹھیں روز بات کریں. ہم اگر یہ طے کر لیں گے تعلیم، پینے کا صاف پانی، صحت، رہائش، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. بھوک کی وجہ سے کسی بندے کو جو ہے نا وہ اپنے گردے، اپنا خون، اپنے بچے نہیں بیچنے چاہیے، کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، سب کی عزت نفس ہونی چاہیے. ہم اگر وہ 30 جو ہے آگے 90 لوگوں کو بتائیں، وہ 90 200 کو بتائیں، وہ 200 2000 کو بتائیں، اس طرح آپ کی پروپیگیشن ہوتی ہے. اور دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اسی طرح چلتی رہی ہیں اور اسی طرح انہوں نے کام کیا ہے. کیونکہ آپ کا جو سوسائٹی میں تبدیلی کا جو طریقہ ہوتا ہے دیٹ از ڈائلیکٹیکل، جدلیاتی ہوتی ہے. جدلیاتی میں کیا ہوتا ہے، پہلے آپ کے کوانٹیٹیو چینج آتی ہے، پھر کوالٹیٹیو آتی ہے. آپ پانی کو گرم کرتے رہیں 1 سینٹی گریڈ 200 پہ جا کے کیا ہوگا، اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا. لیکن پہلے تبدیلی کیا آ رہی ہے، کوانٹیٹیو. تو ہو سکتا ہو ہماری سوسائٹی میں آج 30 بندے یہ سوچ رہے ہوں کہ جی غربت نہیں ہونا چاہیے، بھوک نہیں ہونا چاہیے، افلاس نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کسی کو فٹ پاتھ پہ نہیں سونا چاہیے. ہو سکتا ہو وہ 30 سے 3000 ہوں، 3 لاکھ ہوں، 3 کروڑ ہوں. 22 کروڑ کی آبادی میں ہو سکتا ہو 15-20 کروڑ اگر ایسے سوچنا شروع کر دیں تو بالکل تبدیلی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. تھینک یو سر فار دس اپرچونیٹی. سر میرے 2 کوسچنز ہوں گے. ایک تو یہ ہے سر کہ ہمیں صرف 2 ہی پرسپیکٹیو ملتے ہیں، ایک پرائیویٹائزیشن اور ایک نیشنلائزیشن. سر میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کی اکنامک پالیسیز کیوں نہیں بناتے کہ مطلب جو ریجڈ نہ ہو، جہاں پر ہمیں کوئی بینیفٹ ملتا ہے ہمیں وہاں پہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور جہاں پہ نیشنلائزیشن. سر ہمارے پاس جس طرح سے سنگاپور کی جو مثال ہے، سنگاپور کا 1965 کا جو سنگاپور تھا وہ آج کے پاکستان سے بھی زیادہ برے حالات اس وقت چل رہے تھے. تو جو پرائم منسٹر علی کی جو ان کی اکنامک پالیسیز تھی، ایک تو انہوں نے نیشنلائزیشن کیے تھے، مطلب ادارے سارے ریاست کی ادارے. دوسری طرف اس نے مطلب فورن جو انویسٹرس ہیں ان کے لیے بھی حالات اچھے بنائے تھے، سازگار بنائے تھے، تاکہ ٹیکسز کم کیے تھے اور ان کی جو بزنس جو پروسیجرز تھے وہ آسان بنائے تھے. مطلب سر ہم دونوں طرف سے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم پالیسیز بنائیں کہ جہاں پر ہمیں جس سیکٹر میں جو مناسب لگے وہ ہم اپلائی کریں. دوسری طرف سر میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر ہم صرف نیشنلائزیشن پہ فوکس کریں تو اگر آج جو پرائیویٹائزیشن سے جو لابیز ہے، جو بزنس لابیز ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر نیشنلائزیشن سے ہوگی جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کو فائدہ صرف ہوگا، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر ہی اس طرح ہے. تو میرا خیال میں کہ پولیٹیکل اسٹرکچر کو جو اس بیسس پر لیجسلیشن بنانے چاہیے کہ مطلب یہ مسئلہ پولیٹیکلی زیادہ ہے ہمارے ملک میں، ریاست میں. کیونکہ اگر پرائیویٹائزیشن میں صرف بزنس لابیز کا فائدہ ہے تو نیشنلائزیشن میں جو پولیٹیکل ایلیٹس ہوں گے وہی کرپشن کرتے رہیں گے، صرف وہی مطلب ہو رہے ہیں. پولیٹیکل ایشو بھی ہے سر ہمارے ملک میں سر، تو اس کے بیسس پہ بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے. دیکھیں سنگاپور کا جو معاملہ ہے، سنگاپور میں 85% ان کی ہاؤسنگ جو ہے ان کو اسٹیٹ نے ڈیولپ کی. تعلیم میں آلموسٹ 100% انہوں نے کی ہے. انیشیل جو آپ کی صنعت ہے اس میں بھی وہاں پر اسٹیٹ کا بڑا رول رہا. لیکن اگین جو سنگاپور کی مثال تھی نا وہ یہ بھی تھا، چائنا کے ارد گرد جو ممالک تھے نا، کولڈ وار کے دوران امریکہ کی یہ کوشش بھی تھی اور ویسٹ کی کہ ان کو تھوڑا سا ماڈل آف ڈیولپمنٹ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کمیونزم سے اور اس سے، یہ تو بڑی مشہور ان کی پالیسی کنٹینمنٹ پالیسی، چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بڑی مشہور ہے کہ تو اس میں بڑا انہوں نے وہ کیا. جیسے جاپان اور ساؤتھ کوریا کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہوں نے ڈیولپ کیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان اور ساؤتھ کوریا کی سیکیورٹی انہوں نے لے لی، امریکہ بائی اینڈ لارج. اب جب سیکیورٹی پہ اگر آپ کو بلینز آف ڈالرز خرچ نہیں کرنے پڑ رہے تو آپ کے پاس پیسہ، مثال کے طور پہ اگر ہندوستان $50 بلین سیکیورٹی پہ خرچ کرتا ہے، ڈیفنس پہ کرتا ہے، ہندوستان میں آفیشلی 243 ملین انسان غربت کے سٹینڈرڈ لائن سے نیچے ہیں اور ان آفیشلی 600 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ غربت کے سٹینڈرڈ لائن سے نیچے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ ہندوستان سے یہ $50 بلین جو اس کو ڈیفنس میں لگانا پڑتا ہے وہ نہ لگائے تو وہ بہت سارے لوگوں کو غربت میں سے نکال سکتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ فری ہو گئے.
تو جاپان، ساؤتھ کوریا، کسی حد تک سنگاپور کو یہ ایڈوانٹیج رہا کہ ان کو ڈیفینس پہ کمپیریٹیولی پیسہ کم لگانا پڑا. دوسرا یہ کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کے کیس میں مارشل پلان میں بڑا پیسہ آیا. تیسرا یہ کہ فورن انویسٹمنٹ. اچھا، اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ پہلے سے ایک برٹش کالونی رہا تھا، تو وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام کے روٹس تو تھے، تھوڑا بہت لیول آف ڈیولپمنٹ تو تھا، بہت اچھا نہیں تھا 60s تک، لیکن تھوڑا بہت اس کے دوسرے علاقوں کی نسبت وہاں پہ پھر بھی لیول آف ڈیولپمنٹ تھا. تو آپ یہ جو مکس اکانومی کا بنیادی طور پہ کانسیپٹ آیا، جیسے میں نے کہا زیادہ تر یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا ہے کہ ریاستی اداروں نے کچھ رسپانسبلٹی لی، تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بہت شاید دنیا کے کچھ ممالک میں یہ ہو، لیکن بائی اینڈ لارج اس کا نہیں تھا. 1919 میں جرمنی میں ریولوشن دستک دے رہا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ یورپ کے کئی ممالک میں، فرانس میں حالات اور دوسرے ممالک میں ایسے حالات تھے کہ وہاں پہ کوئی کمیونسٹ انقلاب آ سکتا تھا. اور مارشل پلان کی جو شرائط تھیں اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے اٹلی اور فرانس میں یہ شرائط انہوں نے رکھی کہ جو کولیشن گورنمنٹ بنے گی ان کو آپ کمیونسٹوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے انٹرنیشنل حالات کا بڑا پرابلم ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جو پرائیویٹ اکانومی ہے یا پرائیویٹ فلاسفی اکانومی کی، دیٹ از بیسڈ آن پروفٹ. اگر ذرا آپ غور سے دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سرکار اگر یہ پانی ایمانداری سے بنائے تو آپ کو فری ملے گا. یہی پانی اگر نیسلے یا ایکوافینا بنائے گی آپ کو خریدنا پڑے گا. یہ زندگی کی بنیادی علامت ہے، کیونکہ سرکار کو تو منافع نہیں رکھنا ہے. سرکار جو چیز بنائے گی وہ ضرورت کے لیے بنائے گی، جو پرائیویٹ سرمایہ دار چیزیں بنائے گا وہ منافع کے لیے بنائے گا. اس لیے دنیا میں آج کھانے کی قلت نہیں ہے. 1 بلین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے. آج ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ہزاروں ٹن گندم امریکہ جو ہے وہ بہا دے گا، لیکن وہ بھوکوں کو نہیں دے گا، کیونکہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے نہیں بن رہی، وہ منافع کے لیے بن رہی ہے. دیٹس وائی یو نیڈ ٹو ری ڈیفائن دا ڈیفینیشن آف اکانومی. اٹ از مینٹ ٹو میکسیمائز یور پروفٹ اور اٹ از مینٹ ٹو فلفل دا نیڈز آف ہیومن بینگ. کچھ آن لائن ریمارکس ہیں، ان میں سے ایک کوسچن ہے جو میرا خیال ہے آپ اس پہ اپنا نقطۂ نظر دیجیے گا. عارف خان اچکزئی پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین دی امپورٹ ڈریون اکانومی بی کنورٹیڈ انٹو ایکسپورٹ ڈریون اکانومی. تو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اکانومی میں کیا میجر تبدیلیاں کی جائیں یا کیا میجرز اپنائے جائیں؟ اس میں تو نیچرلی یو ول ہیو ٹو فالو پروٹیکشنزم. اگر آپ پوری یورپ کی مثال دیکھیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس سالوں تک نہیں، ڈیکڈز تک نہیں، صدیوں تک پروٹیکشنسٹ اکانومی رہے ہیں. تو آپ کو پروٹیکشنسٹ اکانومی اس کے لیے فالو کرنی پڑے گی اگر مثلا پیورلی اکنامک سینس میں اگر وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان میں منموہن سنگھ کے ٹائم تک 80s تک ان کی پروٹیکشنسٹ اکانومی تھی. جاپان نے 150 سال تک فارنرز کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. تو جاپان نے ایک طویل عرصے تک جو ہے، اور یورپ میں آج بھی آپ دیکھ لیں، یورپ اور امریکہ میں جو آپ کا ان کا پیزنٹ ہے، ان کا کسان ہے، ان کی جو ایگری پروڈکٹس ہیں وہ ہائیلی پروٹیکشنسٹ ہیں. آپ دوسری اس کو نہیں کر سکتے. تو پیور اکنامک سینس میں تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو پروٹیکشنسٹ اکانومی، اکنامک پرنسپلس کو فالو کریں. دوسرا میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ IMF ورلڈ بینک کی شرائط مان کے آپ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ IMF ورلڈ بینک کی شرائط جہاں آپ مانیں گے آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو مشین آپ $10 کا انٹرسٹ ریٹ لیٹ سے دیتے تھے، اب ہو سکتا ہو ریٹ بڑھنے سے وہ $15 ہو، $12 ہو. دوسرا یہ کہ آپ کو انرجی کے پرائسز بڑھانے پڑیں گے، تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. جب کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی بڑھے گی تو آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ایک صورتحال یہ ہو سکتی کہ ریاست خود بزنس کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کو کم از کم زمین تو اپنی فری میں ملے گی نا. ایک پرائیویٹ سرمایہ دار وہ اپنا ہیڈ کوارٹرز بناتا ہے تو 5-6 ارب کی تو ہو سکتا ہے اس کو زمین خریدنی پڑے. ریاست کے پاس زمین بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے، تو ریاست اگر چاہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کے لیے بہت کم ہو سکتا ہے. عارف خان اچکزئی کا ہی فالو اپ ریمارک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکشنسٹ اکانومی از ناٹ پاسبل وتھ WTO. تو WTO کا ہاں پھر پاکستان کو نیچرلی پاکستان ول ہیو ٹو خیر بات کہنا پڑے گا اگر وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، یا ریاستی عمل دخل پھر آپ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ پروٹیکشنسٹ اکانومی فالو نہیں کر سکتے تو پھر ریاستی عمل دخل، مثلا یہ کتنا مشکل ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیل مل کی کیپیسٹی کو بڑھاتے. ابھی کراچی میں جو گرین بسز تھیں کئی سالوں تک وہ پڑی رہیں، سڑتی رہیں،
تو آپ خود جان بوجھ کے اداروں کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو بہتر کریں. تو میرے خیال سے ریاستی رول کو بڑھا کر آپ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آئی تھنک سچ ڈسکشن شوڈ کنٹینیو اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.